بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہروش خان۔ ریاض سعودی حکام نے 18 برس سے زائد عمر کی خواتین کو بغیر سرپرست نام تبدیل کرنے کی اجازت دے دی۔ محکمہ سول کا کہنا ہے کہ یہ سہولت صرف 18 برس سے زائد عمر کی خواتین کے لیے ہے۔ محکمہ سول افیئرز کے مطابق ماضی میں شناختی کارڈ پر نام تبدیل کرانے کا مرحلہ بہت طویل ہوتا تھا، جسے اب مختصر کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے عرب میڈیا کو بتایا، نام میں تبدیل کرانے کے لیے ادارے کی جانب سے کارروائی مکمل کرنا ہوگی، جس میں تبدیلی کی وجہ بھی پیش کرنا لازمی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سعودی عرب نے مملکت آنے والے مسافروں کے لیے نئے قواعد و ضابط جاری کر دیے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 17 ممالک کے لیے قواعد جاری کیے، جس کا اطلاق بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے بعد سے ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں سفری پابندی کے خاتمے کے بعد غیر ملکیوں کی حکمت عملی، جبکہ آسٹریلیا، سنگاپور، ہالینڈ، کینیڈا، ڈنمارک، آئس لینڈ، جرمنی، ہانگ کانگ، اٹلی، فرانس، اسپین، سویڈن، جاپان اور لبنان سے آنے والے غیر ملکی مسافر گھروں میں 7 دن کے لیے قرنطینہ کریں گے۔ برسوں سے جاری کشیدگی ختم، سعودی عرب اور قطر کے تعلقات بحال ہو گئے۔ سعودی عرب اور قطر کے تعلقات کی بحالی کو خلیج کی سب سے بڑی خبر قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے، عمان، کویت، سعودی عرب اور قطر کے حکام کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ فارقین نے 3 سال سے جاری تنازع کے جلد خاتمے پر اتفاق کر لیا۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان نے 1 ماہ پہلے جاری بیان میں بحران کے حل کے لیے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا، معاملات درست ہو جائیں گے، جبکہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی امید ظاہر کی کہ تنازع کے حل کی کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ دبئی پولیس نے اپنے موبائل ایپ کے ذریعے ایک نئی اسمارٹ سروس کا آغاز کیا ہے، جو امارات کی سڑکوں پر رونما ہونے والے کسی بھی بڑے حادثے سے ڈرائیوروں کو آگاہ کرتا ہے۔ اس خصوصیات کا مقصد ڈرائیوروں کو ٹریفک جام سے بچنے اور اپنے سفر کی بہتر منصوبہ بندی کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ پولیس کے بریگیڈیئر خالد ناصر نے کہا، عوام کو اسمارٹ حل فراہم کرنا حکومت کے مقاصد کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کی قومی خواتین کمیشن کا کہنا ہے کہ سال 2020 میں اسے خواتین کے خلاف جرائم کی 23,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی، جو گزشتہ 6 برسوں میں اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ بھارت کے قومی خواتین کمیشن کے مطابق کرونا وائرس کے اسباب لاک ڈاؤن کے دوران خواتین کے مسائل میں مزید اضافہ ہوا اور انہیں گھریلو تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سال 2020 کے دوران خواتین کے خلاف جرائم کی مجموعی طور پر 23,722 شکایتیں درج کرائی گئی۔ خواتین کمیشن کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی خواتین اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تھی آج کی دنیا بھر کی تازہ ترین خبریں۔ مزید ایسی خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔